ووٹ ملے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے. ڈار صاحب نے بڑی محنت کی بطور وزیر خارجہ. شہباز شریف صاحب نے جو اوور آل ایک فارن پالیسی کے حوالے سے بھی تعلقات قائم کیے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہے ہیں. یو اے کے بھی کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے, پہلا ان کا سرکاری دورہ تھا کسی بھی ملک کا, وہ آفیشیل کیپیسٹی میں. انہوں نے آ کے معاہدے بھی سائن کیے, پاکستان کی قیادت کی تعریف کی, پاکستان کی معیشت کی تعریف کی. اب دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں ایک مہینے کے اندر. یہ ان کے الفاظ ہیں اور انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے, پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار ہے. عالمی رہنما میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کرتے ہیں. محنت اور ٹیم ورک, اور اس میں اداروں کا بڑا رول ہے, ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے, اور یہ ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوئے, باقی جو معاشی بحالی کا سفر ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا پورا کردار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ایس آئی ایف سی نے ادا کیا ہے, جنرل سید عاصم منیر صاحب چیف آرمی اسٹاف نے ادا کیا ہے, قابل ستائش ہے. اور یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک ایک استحکام سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اکانومی ہو, کم ترین سطح پہ مہنگائی ہو, رمضان کا بھی پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک کرپشن تھی یوٹیلیٹی سٹورز میں, لائنیں لگتی تھیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے خود کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے کی خطی رقم سے, پچھلے سال 7 ارب کی پیکج تھا رمضان کا, اس سال 20 ارب کا پیکج ہے, 3 گنا زیادہ. اور اس میں 40 لاکھ خاندان, تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے اس سے مستفید ہوں گے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے, شفاف طریقے سے. وہ لوگ جو کسی پروگرام میں نہیں آتے, جن کو کوئی امداد نہیں دیتا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور وہ 9999 کا ایک ٹیکسٹ آئے گا, اس کے ذریعے شفاف طریقے سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیجیٹل مین سے. تو یہ دیکھیے ساری انوویشنز ہو رہی ملک کے اندر. ملک کے اندر ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں بہتری آئی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتایا, مہنگائی کے حوالے سے میں نے بتایا, اکانومی کے حوالے سے بتایا. اکانومی پہ جو شرطیں لگ رہی تھی وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام نظام قدرت, تمام نظام زندگی, تمام کائنات. تو یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی, اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے, آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں, تقسیم کا شکار ہیں. پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے. ارریلیونٹ ہے, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. 8-10 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, وہ کہہ رہا نہیں وہ غلط ہے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے خلاف, ہی ملک پاکستان ہے, اسے تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. یہ 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا, اور یہ 1 سال کا جو سفر ہے یہ آسان نہیں تھا, مگر اللہ نے فضل کیا, محنت تھی, نیک نیتی تھی, ٹیم ورک تھا, آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں. تو کل وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے آج یہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے ریکارڈ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, اور یہ اس کو ویلکم کیا ہے, اور اس کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو مہنگائی میں واضح کمی ہے, اور ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 9.5 سال کا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مزید, انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ محنت کریں, اور یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل 1 سال مکمل ہوگا, اس پہ انہوں نے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی پروگریس ریویو رکھا ہے. اس میں صحافی حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ شریک ہوں اور وہ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس رہی ہے. کہ پہلے تو یہ چند لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل تھا, کل پوری قوم کے سامنے ہم ایک پروگریس ریویو دیں گے کہ اس 1 سال کی کیا کارکردگی ہے. اور دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ کہ کب سرپلس میں گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ جی بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر. سرپلس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے. ہماری ماشاءاللہ بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 32% اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا, بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے کہ معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پاکستان کا, ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی. اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, نہ انہوں نے لیپ ٹاپ دیے, نہ انہوں نے ہسپتال بنائے, نہ انہوں نے کوئی ملک کے اندر
ایجوکیشن کا نظام بنایا, نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کا نظام بنایا, نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. بسیں بھی چلائی تو وہ الٹی چل پڑی, آگ لگ گئی بسوں کے اندر. بسیں چلی تو انہوں نے موڑ ہی نہیں بنایا کہ بس مڑ بھی سکے. یہ مکافاتی عمل ہے. جنگلہ بس کہتے تھے نا لاہور والے میٹرو بس کو, پھر اپنے شہر میں بنائی اور وہ الٹی بنا دی, بالکل ہی الٹ بنا دی. وہاں پہ مڑنے کی جگہ نہیں تھی, پھر توڑا اس کو, دوبارہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, بڑے بول سے ڈرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے. آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے. چلو شکر ہے, تقلید تو کر رہے ہو, فالو تو کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے جس کو فالو کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ 1 سال کے حوالے سے ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا, ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ, اور اڑان پاکستان کے تحت ملک کے اندر ایک استحکام آیا اور اب گروتھ تک کا سفر ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی, اور 1 سال کے اندر جو مختلف ہم نے اچیومنٹس جو ہیں وہ ملی ملک کو, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. وزیر اعظم ایک جو اجلاس کریں گے, قوم کے سامنے سارے حقائق کو رکھا جائے گا. فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے. فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سارے ویریفائڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ, بہتان, الزام, یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, کھوکھلے نعرے, جھوٹ, بہتان, الزام, آپس کی لڑائیاں کوئی نہیں چاہتا. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا, ہمارے بچوں کو روزگار کیسے ملے گا, مہنگائی کیسے کم ہوگی, ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی. اور وہ 1 سال میں اس میں فرق آیا. میں نہیں کہتا کوئی زمین آسمان کا فرق پڑا ہے, مگر نظر آ گیا کہ جی بہتری آنا شروع ہوگی اور مزید بہتری آئے گی. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں نا, گالم گلوچ کی سیاست, دھرنا دے دو, پکڑ دو, جلاؤ گھراؤ کر دو, مار دو, یہ اب لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسی لیے یہ سوشل میڈیا کے ویوز میں بھی کمی آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے. تو یہ 1 سال کی تکمیل پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک معاشی اشاریے جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل وزیر اعظم صاحب تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آگے وے فارورڈ بھی کیا ہے, کہ ہم نے گروتھ میکسیمم کس طرح اچیو کرنی ہے. طارق صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کل فرسٹ اینیورسری اور گورنمنٹ منا رہے ہیں, لیکن اور آپ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا راؤنڈ اپ دیں گے کہ واٹ ایور دی اچیومنٹس جو ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, اس کے بارے میں آپ نے شروع میں یہ امپریشن دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر ایشو کریں گے. وہ وائٹ پیپر کب آئے؟ دیکھیے, اس پہ وائٹ پیپر ایک کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس میں ہم ایشو کر چکے. اس کو باقاعدہ ہر سیکٹر کا اس میں نے شامل کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. باقی دیکھیے وہ اپنی اصلاح خود بھگت رہے ہیں, انہوں نے اپنی جیبیں بھری, پنکی, گوگی اور کپتان. میں اس لیے یہ باتیں آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہ کریں, قوم کو اکسائیں تشدد پہ, تقسیم پہ, نفرت پہ, گالم گلوچ پہ, یہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک پروجیکٹ نہیں کیا. وہ جو یونیورسٹی بنائی ہے القادر کی, 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کر کے, اربوں روپے کا غبن کر کے, اس قوم کے پیسے لوٹ مار کر کے, تو آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. میں اور اب دیکھیں نا, سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے, یہ ٹویٹیں کہاں سے ہو رہی ہے, آرٹیکل کون لکھتا ہے, یہ جبران الیاس نامی کو آدمی ہے, مشوانی نامی کو آدمی ہے, یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, قوم کو بیوقوف بنایا جی. ٹویٹر پہ جی ٹویٹ آ رہی ہے جی, آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی ٹویٹ کریں گے. بھائی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تو ٹویٹر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بہتان یا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ بخار بھی کم ہو رہا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا, میں دنیا پھیرا ہوں یہ پچھلے 6 مہینے کے اندر. یہ صرف لندن میں 8-10 لوگ ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ آدھی لوگ ہیں. یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, ہا ہو کر کے آوازیں نکالنا, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ذہنی طور پہ ساؤنڈ ہے یا اسٹیبل مائنڈ ہے؟ یہ کرتے رہیں گے. یہ مخصوص ایک طبقہ ہے کلٹ کا جو اب اسی جگہ پہ رہ گیا. ان کی ذہنی نشو و نما میں بھی کمی آئی ہے, وہ گروتھ نہیں کر سکے اپنے مائنڈ کی. تو اب یہ کلٹ بھی ٹوٹ رہا ہے. سرویز بہتر ہے. اپسوس کا سروے آپ دیکھ لیں, آپ گیلپ کا سروے دیکھ لیں, اس پہ حالانکہ 3% کا فرق ہے. 41% لوگوں نے کہا کہ آپ کی کارکردگی جو ہے پی ٹی آئی سے بہتر ہے, اور 38% کا خیال تھا کہ نہیں. بٹ اتنی بڑی مارجن آنا سروے کے اندر, سارے سروس پازیٹیو آ رہے ہیں. اپسوس کا سروے ہو, گیلپ کا سروے ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست اپنی موت آپ مرے گی. یہ پرفارمنس نہیں دے سکے,
انہوں نے جو سیاست کی تھی وہ ایکسپوز ہو گئے لوگوں کے سامنے, اور اب آپس میں دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں. مطلب علیمہ خان کہتی قاسم سوری کون ہے, ملک سے باہر رہتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, میں کیا کہوں اس پہ, کیا بات کریں ہم. جی راز آپ نے بجا فرمایا معاشی اشاریہ بھی بہتر ہو رہے ہیں, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے, لیکن کل پہلا رمضان تھا, جو نجائز منافع خور تھے جنہوں نے روزہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کی, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے وہ آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. دیکھیں اس پہ آلریڈی پروونس میں بھی کام ہو رہا ہے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد چیف کمشنر اس پہ متحرک ہیں. یہ گرہ فروشی کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. قانون کے مطابق پرچے ہوں گے, قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, جرمانہ بھی ہوگا, قید بھی ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مہنگی چیزیں فروخت کی جائے رمضان کے مہینے میں. جناب والا سر, انفلیشن جو آ گیا 1.52 پہ فروری کا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو پچھلے 2-2.5 سال کے دوران بجلی اگر 200% مہنگی ہوئی تھی, گیس 800% ہوئی تھی, اگر روپیہ ڈیویلیو ہوا تھا 150 سے 280 پہ آ گیا, اس کا امپیکٹ تو اصل میں نظر نہیں آ رہا کہیں بھی نا. آپ کی جو کمپاؤنڈ انفلیشن ہے وہ آج بھی لگتا ہے 50% سے. دوسری اس کے حوالے سے میرا سوال ہے سر, پچھلے 1-2 مہینے کے اندر اور ابھی بھی پورے میڈیا ہاؤسز سے جب چاہے کسی کو نکال دیتے, تنخواہیں نہیں دے رہے, 100-50 بندے ایک ایک دن میں نکالے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی نوٹس. کیمرہ بالکل خاموش ہے سر, آپ کی منسٹری کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ہے. اتنا بزنس ملنے کے باوجود لوگوں کو سیلریاں ٹائم پہ نہیں ملی, اور خاص کر یہ جو فارغ کیا جاتا ہے گیٹ پہ ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں اور باہر نکال دیا جاتا ہے, اور 6 مہینے کی تنخواہیں تک رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے ایک تو عوام تک دیکھیے اس کے اثرات اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی ویلیویشن ہو, وہ باقی اشاریے ہوں, اب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے. بجلی اور گیس کے بلوں میں دیکھیے سبسڈی دی گئی, 50 ارب روپیہ وفاق نے سبسڈی دی, 45 ارب روپیہ دیا صوبہ پنجاب نے. ابھی مزید بھی ٹاسک فورس کام کر رہی ہے. آپ کبھی تعریف نہیں کرتے, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ یار آپ نے بڑے بڑے آئی پی پیز بند کیے. آپ کو روزہ بھی لگ رہا ہوگا, آج دوسرا روزہ ہے, مگر آکاش آپ مجھے یہ پوچھتے کہ عطا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح یہ آئی پی پیز کو بند کیا گیا ہے. اتنے بڑے بڑے آئی پی پیز کے معاہدے ختم کیا ہے, وہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جی چلیں بجلی کی قیمتوں میں مسئلہ آ رہا ہے مگر آئی پی پیز بند ہوئے ہیں. وہ آئی پی پیز کو بند کرنا آسان نہیں تھا, اور اس میں بڑے بڑے اس ملک کے گروپس موجود تھے جنہوں نے لیجیٹیمیٹ, دیکھیں آئی پی پی کب لگا جب ملک کے اندر بحران تھا بجلی کا. آپ نے ایک بندے کو کہا یار بجلی لگاؤ, اس نے کہا میں نہیں لگاتا. آپ نے کہا یار لگاؤ میں ضرورت ہے, وہ آ گیا, اس نے ایک ریٹ کے اوپر بجلی لگا دی. اب جب بجلی پوری ہو گئی آپ نے کہا یار اللہ حافظ جاؤ اپنا کام کرو. وہ پریشان, وہ کہ جی میں تو آیا تھا جب مشکل تھا, آپ پہ مشکل ٹائم تھا, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے, تو میں کیوں جاؤں یہاں سے. تو دیکھیں اس بات کو بھی ایکنالج کریں کہ اربوں روپے کی بچت اس میں کی گئی ہے, جو کنزیومر تک اس کا فائدہ پہنچا ہے. پر یونٹ ریٹ مزید کم ہوگا. ابھی ایک بھرپور پلان بنا رہے ہیں منسٹر پاور, اور جتنا اچھا کام اویس لغاری نے کیا ہے بیونڈ ایکسپیکٹیشن, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید کمی آئے گی. ہاں یہ چینلز کا جو ایشو ہے, میں نے آتے ہی پینڈنگ پیمنٹ چینلز کی کلیئر کی. کچھ ان کی پینڈنسی ابھی بھی چل رہی ہے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں اگلے 4-5 دنوں میں اس کو کلیئر کریں. جب بھی مالکان سے میٹنگ ہوئی, پی بی اے سے میٹنگ ہوئی, اے پی این ایس سے میٹنگ ہوئی, یہی ریکویسٹ کی کہ جو اسپیشلی رپورٹر ہیں, اس کے بعد رپورٹر کے بعد جو ٹیکنیشین کیمرہ مین ہیں, او بی وین کے ڈرائیور ہیں, باقی لوگ ہیں, لائٹ بوائے ہے, اسپاٹ بوائے ہے, ان سب کو پروٹیکشن دیں, اور یہ ان ملازمین کا اسپیشل خیال رکھیں. ہیلتھ انشورنس کیوں ہم لے کے آئے تھے, اسی لیے لے کے آئے تھے کہ ایک اچھا میسج جائے. تو میں ابھی بھی دوبارہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پیمنٹس کی کلیئرٹی آ جائے گی اگلے چند دنوں کے اندر, تو اس پہ یہ لے آف کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تمام جو چینلز ہیں ان کو اپنے اسپیشلی جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں اور جو رپورٹرز ہیں اور باقی حضرات ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. نہیں میں تو ہر میٹنگ میں کرتا ہوں, یہ تو سوال کیا تو میں نے یہاں پہ کیا. نہیں ایکشن دیکھیے, میں تو ہر میٹنگ میں آپ کو بتائے بغیر اس پہ بات کرتا ہوں. جی کیا آئندہ سال کوئی سیاسی استحکام کے حوالے سے میرا تو خیال ہے کہ ایک مذاکرات ہوئے تھے, اس پہ انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, خود مذاکرات ٹرمینیٹ کیے. تو ان سے میرا خیال ہے ان کی مذاکرات ٹرمینیٹ کرنے سے نا اب استحکام زیادہ آ گیا ملک کے اندر. تو اب تو ان سے بات کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. یہ اپنی انتشار کی سیاست کرے, آپس میں لڑتے رہیں, وہ جیل میں پڑا رہے, یہ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی طرف سے کوئی آگے معاملات بڑھیں گے. اور جس دن
اس کو سزا ہوئی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مین اسٹریم پالیٹکس میں جیسے ہی یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کافی چیزیں اسٹیبلائز ہوئی ہیں ان کے تھوڑا سائڈ لائن ہونے سے. جی ابھی آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے بہت کم ہوئی ہے, کل کچھ کبھی بھی ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ آج رمضان کل شروع ہوا, چینی 170 روپے مارکیٹ مل رہی ہے, فروٹس جو ہے وہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا, گوشت جو تھا وہ 730 سے 780 روپے پہنچ چکا ہے. 2022 میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی پیٹرول جو تھا وہ 144 روپے پہ تھا, جو کہ بعد میں آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ 294 تک ہوا, جو 250 سے 294 بالکل کام نہیں ہوا. تو کہاں پہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ آپ جو مہنگائی میں بڑھنے کی شرح کو اپنا کریڈٹ لیتے ہیں. آپ نے پچھلے سال آٹا خریدا تھا, کتنے پہ خریدا تھا؟ نہیں, میری عرض سنیں نا, شہروں میں چلیں آپ کر لیں, نہیں آپ کر لیں بھائی, نہ آپ ناراض نہ ہو, میں معافی چاہتا ہوں, وہ میرا سونا بھائی, میں تو آپ بات کر لیں بھائی, آپ کمپلیٹ کر لو, میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے, میں معافی مانگ رہا ہوں, آپ کو بھی روزہ لگ رہا ہے. یہ ہو گیا یہاں پہ یہ صورتحال ہے. آپ جو مہنگائی میں بڑھنے کی شرح ہے اور اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کو اپنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی میں کام کیا, حالانکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے, ایون کہ جو انڈا ہے وہ بھی اس وقت 25 روپے مارکیٹ میں بک رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کم کی ہے, حالانکہ جتنی تھی ویسی اس میں سے 1 روپے بھی کام ہے. آپ نے کر لیا مکمل سوال. دیکھیں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہونے کا مطلب کیا ہے. آٹا لاسٹ ایئر کتنا تھا, اس ایئر کتنا ہے آپ چیک کر لیں. عام آدمی روٹی کھاتا ہے نا, آٹے میں زمین آسمان کا فرق پڑا ہے قیمت کے اندر. پیٹرول جو وہ سبسڈی دے کے گئے تھے وہ حضرت, اور وہ سبسڈی بنتی نہیں تھی اس وقت, عالمی مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی تھی, وہ سبسڈی دے گئے. پیٹرول میں مزید کمی آئی ہے اور بہت کمی آئی ہے. پچھلے 1 سال میں آپ کمپیئر کر لیں, پیٹرول سستا ہے, آٹا سستا ہے, باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ اس کا افیکٹ آنا شروع ہوگا. یہ مین چیزیں جو انفلیشن کو ڈرائیو کرتی ہیں ان کی قیمت کم ہے. ہاں یہ پرابلم ضرور ہے اوور چارجنگ کی, اوور پرائسنگ کی. اس پہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ نوٹس لے بھی رہی ہے, لے گی بھی, مگر مین جو آئٹمس تھے ان کی پرائسز میں بہت کمی ہے. اور دنیا میں آپ ایمرجنگ اکانومیز میں دیکھیں, دنیا کے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں کہ بڑھنے کی شرح کتنی, ہماری کتنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات تھمے ہیں. اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, زر مبادلہ کے ذخائر آپ دیکھ لیں, آپ کا روپی اسٹیبل کیوں ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں تھے. کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس تو 15 دن کا امپورٹ کور نہیں ہوگا. ریمیٹنسز جتنا وہ کہتا ہے بوائیکاٹ کرو, پاکستانی اتنے ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جس سے اوور آل اکانومی بہتر ہوئی ہے, اور اس کا اثر آئندہ آنے والے چند ماہ میں مزید نظر آئے گا. جناب راشد حبیب, پھر طارق عزیز, ردیف کافیہ مل گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے, لیکن اور یہ بھی درست ہے کہ جو میکینزم ہے مہنگائی اور کوالٹی کو کنٹرول کرنے کا, وہ کارآمد نظر نہیں آتا. جو آپ کے اسٹیٹس ہیں اور کمیٹیز ہیں بالکل فعال نہیں ہے, کیونکہ جب بھی آپ جائیں مارکیٹ میں جی ایک چیز آپ لینے جائیں گے, کل لینے جائیں گے تو 10 روپے بڑھے دیں گے. اچھا قیمت بڑھتی ہے, کوالٹی اور کوانٹٹی اس کی بالکل ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور جو خاص طور پر دودھ, وہ پانی میں کیمیکل ملا کے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں, اس طرح خصوصی طور پر آپ کی